پچھلے دنوں آپ نے خبروں میں سنا ہوگا ایپسٹین فائلز. وہ خیر انٹرنیشنل میڈیا میں تو اس کے بارے میں بہت سی خبریں ہیں، لیکن پاکستان کے میڈیا میں بھی تھوڑا تھوڑا ذکر اس کا ہو رہا ہے کہ ایپسٹین فائلز ابھی اوپن ہوئی ہیں اور برطانیہ امریکہ کے اندر، اور جس کے بعد بہت سارے لوگوں کا اس میں نام آیا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں مختصراً بتا دوں. ویسے تو لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو انگریزی کے ان کے چینلز کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے، تو میں ایک مختصر بتا دوں کہ یہ ایپسٹین فائلز ہیں کیا. دیکھیے، ایسے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جیفری ایپسٹین. وہ ایک فائنینشیل ایڈوائزر تھا اور بڑے امیر لوگوں کے مالیاتی معاملات کو دیکھتا تھا اور کنسلٹیشن دیتا تھا، اور ان کی ویلتھ کو، دولت کو وہ مینج کرتا تھا اور ان کے لیے بزنس بنا کے دیتا تھا. اس طرح اس نے دنیا کے امیر ترین لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیے، اور وہ اتنا امیر بن گیا کہ اس کا ایک اپنا پرائیویٹ جیٹس تھے اس کے، اور اس کا ایک اپنا جزیرہ تھا جس میں وہ اپنا پرائیویٹ آئی لینڈ تھا جس میں وہ رہتا تھا. اور بہت سارے لوگ، ظاہر ہے جو آدمی اتنی زیادہ انفلوئنس کا ہو، جس کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوں، جو اس طرح کا کنسلٹنٹ ہو، تو سارے امیر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو وہ بہت سے امیر لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر ایسے سب لوگ جو ہیں وہ کچھ چیریٹی کا کام بھی کرتے ہیں، ان کی این جی اوز وغیرہ بھی ہوتی ہیں. تو بہت سارے لوگ چیریٹی کے سلسلے میں بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور بہت سارے لوگ ویسے بھی اس کے پاس جاتے تھے. جب اس کے پاس جاتے تھے تو وہاں ظاہر ہے محفلیں ہوتی تھیں، اور وہاں ایک طرح کی، پتہ نہیں عیاشی کا لفظ مناسب ہوگا کہ نہیں، لیکن وہاں وہ یہ یعنی لوگ اس کے پاس گڈ ٹائم گزارتے تھے اس کے پاس جا کر. تو اس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے. پھر ایسا ہوا کہ اچانک پتہ لگا کہ وہ بہت سے غلط کاموں میں ملوث ہے. ان میں جو سب سے غلط کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ سیکس ٹریفکنگ میں ملوث تھا، اور خاص طور پر چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو، جو 15-16 سال کی عمر کی بچیاں، ان کو وہ کسی طریقے سے قابو کرتا تھا، پھر ان کو بلیک میل کرتا تھا، پھر ان کے ذریعے اور لڑکیوں کو یعنی وہ ریکروٹ کرتا تھا، اور اس طرح اس نے پھر ایک ٹریفکنگ کا نیٹ ورک بنا لیا. اور آبویسلی یہ لڑکیاں پھر وہ جو تمام لوگ تھے وہ یعنی ان کے ساتھ ان کے رابطے کرواتا تھا، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ اس کے خلاف ایک انفارمیشنز اکٹھی ہوتی گئیں. اور پھر ایک دن جب وہ بہت ساری یعنی ایویڈنسز اکٹھے ہو گئے، تو پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا. اور یہ 2019 میں وہ گرفتار ہوا. اور 2019 میں جب وہ گرفتار ہوا، اس دوران بہت ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہوئی. ان ساری انویسٹیگیشن میں جو صرف مسئلہ تھا وہ لوگوں کی پرائیویسی کا تھا، کہ جو معصوم لڑکیاں اور جو انوسینٹ لوگ اس کی اس ساری کی حرکات کی وجہ سے متاثر ہوتے تھے، ان کا نام، ان کی عزت اور ان کی شہرت کے اوپر ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. اس لیے بہت احتیاط سے انویسٹیگیشنز کی گئیں. اسی دوران جب وہ جیل میں تھا 2019 میں ہی ایک دن وہ اپنے سیل میں مردہ پایا گیا، اور یہ پتہ لگا کہ اس نے خودکشی کر لی. بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ خودکشی، یہی ایویڈنس ثابت ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی. اچھا، اب جو اس سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے ان کو ایپسٹین فائلز کہتے ہیں. اور وہ ایپسٹین فائل اس سے پہلے بھی ریلیز ہوئی ہیں، اور جب وہ ریلیز ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے نام بھی ریلیز ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی ایپسٹین کے ساتھ تعلق تھا. لیکن یہ ویریفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جس شخص کا اس کے ساتھ تعلق تھا، کیا اس نے کوئی کسی غلط کام میں بھی ملوث تھا کہ نہیں تھا. اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، مثلاً جو سابقہ شہزادے، کیونکہ انہوں نے اپنی شہزادہ ہوڈ جو تھی اس کو چھوڑ دیا تھا، اینڈریو، جو کہ برطانوی شاہی خاندان سے جن کا تعلق ہے، اینڈریو، ان کا نام آ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ اتنے مشہور آدمی اور اتنے بڑے خاندان کے بندے کا نام آ رہا ہے. اسی طرح بل کلنٹن کا نام اس کے اندر ہے. اس میں تھوڑا سا تعلق جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی آ رہا ہے. ہندوستان کے جو یعنی وزیر اعظم ہیں نریندر مودی کا نام بھی ہے، اور بہت سے اور لوگوں کے نام بھی ہیں جو اداکار ہیں، ایکٹر ہیں، یعنی مال و دولت والے لوگ ہیں، سوشل میڈیا سے جن کا تعلق ہے، فلم انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے، سیاست سے جن کا تعلق ہے، ان سب کے بہت سارے لوگوں کے نام اس میں آ رہے ہیں. لیکن ایک بات بہرحال بہت ضروری ہے جاننا، کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا نام آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی غلط کام میں بھی ملوث ہو. اس پر آگے جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگی. لیکن بہرحال جن لوگوں کے نام آتے ہیں وہ اتنے اہم لوگ ہیں کہ ان کے نام آنے کی وجہ سے چاہے ان پر جرم ثابت ہو یا نہ ہو،
لیکن چونکہ وہ ایک مجرم شخص کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ان کی پبلک فیم میں بڑا فرق پڑتا ہے، وہ میڈیا کی وہ خبروں کا حصہ بنتے ہیں اور ان کی اپنی پرسنل سوشل لائف کے اوپر اس کا بہت امپیکٹ آتا ہے، اور اگر وہ سیاسی لوگ ہیں تو ان کی سیاست پر بھی اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے ایپسٹین فائلز، اور ابھی حال ہی میں پتہ نہیں 3 ملین پیج، سوری اگر یہ ایگزیکٹ لفظ نہ ہو مجھے اب یاد نہیں، یعنی بہت بڑی تعداد میں اس میں پیجز ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں، بہت سارے امیجز ہیں، وہ امیجز سارے ریلیز ہوئے ہیں، اور وہ جیسے ہی ریلیز ہوئے ہیں تو پوری دنیا میں ایک شور مچ گیا ہے، اور وہ لوگ جن کا اس پہ سے نام آ رہا ہے ان کے بارے میں خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہے ایپسٹین فائلز۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میری ہی حکومت میں تو اس کو گرفتار کیا گیا تھا، پچھلی دفعہ جب میری حکومت تھی اسی میں تو گرفتار کیا گیا تھا، تو میں کیسے اس کے غلط کاموں کا حصہ ہو سکتا ہوں؟ اور جس وقت اس کو گرفتار کیا گیا تھا تو میں نے اس کو کنڈیم کیا تھا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں ایک دفعہ یعنی اس کے ساتھ کبھی ملا تھا، لیکن بہت پہلے میں نے اس کو اپنے کلب سے نکال دیا تھا جب مجھے پتہ لگا تھا کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں۔ بل کلنٹن البتہ متعدد بار ان کے پرائیویٹ جیٹ پہ ٹریول کر کے آئیلینڈ میں گئے ہیں، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جب گیا ہوں تو میں تو چیریٹی کے کام جو ہے اس سلسلے میں گیا ہوں، اس کے علاوہ میں تو کسی کام کے لیے نہیں گیا۔ تو اسی طریقے سے مختلف لوگ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی خبر ہے جو حال ہی میں میڈیا میں آئی ہے، تو میں نے سوچا کہ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں جو اور اردو بولنے والے جتنے علاقے ہیں وہاں جو ہمارے خاص طور پہ نوجوان ہیں، کیونکہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان سارا دن ادھر ٹک ٹاک وغیرہ پہ ادھر ادھر ٹائم خرچ کرتے ہیں، تو یہ جو حالات حاضرہ کا پتہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں حامد بن مختار، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ہسٹری کا نہ پتہ ہو اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے ٹائم لائن میں یہ نہ پتہ ہو تو ہم ٹائم میں ڈس اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمیں جغرافیے کا نہ پتہ ہو تو ہم سپیس میں ڈس اورینٹڈ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص ٹائم اینڈ سپیس میں ڈس اورینٹڈ ہو، یعنی اس کو یعنی وقت اور جو یہ یعنی زمان و مکان جس کو کہتے ہیں، زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس، زمان و مکان سے وہ بندہ کٹ جاتا ہے جس کو جغرافیے کا نہ پتہ ہو اور جس کو تاریخ کا نہ پتہ ہو، اور یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں یہ پھر تاریخ کا حصہ بنتے ہیں۔ تو جو ہمارے عہد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جاننا اور اس کو پھر جو ہو چکا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا، یہ انسان کے شعور میں ایک اضافے کا باعث بنتا ہے، اس کی سمجھ میں بہتری کا باعث بنتا ہے، اور اس کے ورلڈ ویو کو ریفارم کرنے کا، اس کو بہتر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ تھیں ایپسٹین فائلز۔